الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں. ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں. ایک داستان بن گئے ایام کربلا. ایک داستان بن گئے ایام کربلا. قصے نبی کی آل کے ہوتے رہے بیان. قصے نبی کی آل کے ہوتے رہے بیان. اوجھل نظر سے ہو گیا پیغام کربلا. اوجھل نظر سے ہو گیا پیغام کربلا. ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں. ایک داستان بن گئے ایام کربلا. اللہ پاک جل جلالہ دی حمد و ثنا حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں الحمدللہ ساڈا 10 روزہ محافل دا پروگرام اس سلسلہ اس دی آخری کڑی اج دی مبارک اے محفل پاک اور نشست. دعا کرو اللہ تعالی اس نو قبول و منظور فرمائے. اج یوم عاشور سی 10 محرم الحرام دا دن گزریا. یقیناً تسی کسی نہ کسی جگہ تے اہل بیت پاک دے ذکر دے اندر شامل ہوئے گے, انہاں دی یاد منائی ہوئے گی. تو یہ بڑا اچھا کام ہے. لیکن
چونکہ اسی 10 دن تو ہی یہ سن رہے ہیں انہوں دے فضائل بھی، انہوں دے مصائب بھی، اور بڑے اہتمام دے نال شاہ صاحب پھر جمعے تے بھی دیگر بھی جو انہوں دا ذکر خیر ہے وہ بڑے آسن انداز کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزاں دی طرف میں محسوس کیتا ہے ساڑی توجہ ادھے بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کچھ بندے نے انہوں دا دل یہ ہوندا ہے کہ ذکر تک گل رہے عمل تک نہ آوے، ذکر تک کم ٹھیک ہے تے عمل کرنا پوے تے اوکھا ہے۔ پھر جڑے ذکر کرن والے نے انہاں وچ بھی دو کیٹاگریز نے، کچھ لوگ ایسے نے جڑے شان بیان کرتے ہیں اور صرف شان بیان کر کے وہ آدھے نے جڑا حلالی ہویا وہ دے چہرے دے اتے رونق آ جانی ہے، دوجے تے نہیں آنی۔ کچھ لوگ نے وہ انہاں دے نقص کٹ دیاں اے دن گزار دیں، یعنی کچھ لوگ وہ شہادت یا دیگر بیان کر رہے ہیں، باقی لوگ انہاں دی اصلاح چ لگے ہوندے نے، میں فلانے غلط کیتا ہے، اے روایت نہیں، اتھے گھوڑا نہ، اتھے اٹھ آئی، اتھے فلاں آئی، وہ پانی بند ہویا ہے نہیں ہویا۔ تو بہت زیادہ تکلیف ہوندی ہے کہ جڑی بحث دے اندر سانو الجھنا نہیں، جڑی منزل ہے اس تو اسی دور ہاں، جو دا مدعا سانو کم از کم یاد ہو جائے ادھے تو اسی دور ہاں۔ اور میری یہ آخر تے ڈیوٹی لگائی جاندی ہے پچھلے سال بھی کہ تسی آخر تے بیان کر دیو تاکہ کچھ خلاصہ بھی ہو جائے، کچھ چیزاں دی طرف توجہ بھی ہو جائے۔ اور میں دعا گو ہونا اللہ دی بارگاہ کے جس بزرگ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ دی مسند ہے، یا اللہ انہاں دا کوئی تصرف دے تے گل انہاں دا فیض ہوئے، اس تے مطابق کوئی گل کیتی جائے تو اللہ پاک دل چلقا کر دیں۔ میں آیا کریمہ پڑھیے سورہ مریم دی آیت نمبر 59، اللہ پاک نے بیان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ بندے آیت نمبر 58 انہاں بندیاں دا ذکر ہے جنہاں تے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، جڑے بندے اچھے نے انہاں دے بارے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ او بندے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے نبیاں وچوں نے، حضرت آدم علیہ السلام دی مبارک نسل نے، وممن حملنا مع نوح، تے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے امتی بنے کشتی سوار ہوئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے۔ فرمایا او لوگ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جنہاں نو اسا ہدایت دیتی تے چن لیا، انہاں دے اگے اللہ تعالیٰ نے ساریاں دا ذکر کر کے اوصاف بیان کیتے ہیں۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جدوں انہاں تے اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، خرو سجدم و بقیا، تے او سجدے دے اندر ڈگ پوندے نے، اور اللہ دی آیتاں سن کے تے انہاں دا رون نکل جاندا ہے، رو پوندے نے۔ تو ایک یہ عرض کرنا چاہنا کہ بے شک اہل سنت دا نظریہ ہے اور ساڈا یہ منہج ہے، یاد ہونا چاہیے کہ رونا دی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بناوٹی رونا نہیں ہونا چاہیے، بس روان دی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر کریے سندیاں جے اتھرو آ جان تے بڑی سونی بات ہے، لیکن نام ہی آن تے مڑ بھی بندہ خالی نہیں، ذکر سنن دے پھر بھی بڑے ہی ثواب نے۔ اے ساڈا منہج ہے، متے کوئی سمجھے بن رویے نہ تے شاید یا روانا ضروری ہے، نہیں، یہ ساڈا نبی پاک سرکار والا طریقہ ہے کہ ذکر کردیاں جے تے محبت تو آپے اتھرو نکلن تے فابے آ، نہیں کہ ذکر کرنا تاں بھی ضروری ہے۔ سنو اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی شان بیان کیتی ہے، جدوں انہاں تے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے سجدے چ ڈگ پوندے نے، بھکی جا تے رو پوندے نے۔ بے شک میں دسیا ہے جڑا مخصوص رونا ہے کربلا دے ذکر ثواب ہے،
لیکن قرآن اس رون دا بھی ذکر ہے. کدی قرآن سن کے بھی تانوں رون آیا؟ مثلا بھی پیغام کربلا ہے. میرے امام پاک میں ممبر تے بہ کے بدسنا اینا کربلا اچ نہیں روئے جنہ آپ قرآن دی تلاوت اچ روندے سی. بھائی صاحب بات ہوئے کہ ہو سکتا ہے کسے دے دل نرم تے ناگوار ہوئے، لیکن سچی بات ہوندی ہے. الحق مرن، اے تھوڑا جا کڑوی دوائی ہوندی ہے لیکن دا فائدہ بڑا ہوندا ہے. میرے امام پاک کربلا دے میدان اینا نہیں روئے جنہ بچپن تو لے کے 56 سال دی عمر تک آپ قرآن پڑھ دیاں روئے نے. کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو تباکو رو رو نہیں سکتے تے پھر تباکو رون دی کوشش کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. ایتھے ساڈا اصول ہے، علماء فرماندے نے کربلا دے ذکر چ بناوٹی نہیں رونا، رون دی کوشش دی نہیں لوڑ، آ جائے تے فابیا. لیکن قرآن پڑھن دے نال رون دا ایڈا تعلق ہے. حضور فرماندے نے قرآن پڑھ دے تے رویا کرو، نہ رون آوے تے رون دی کوشش، او انداز بناؤ، او لہجے وچ قرآن پڑھو تاکہ تانوں رون آ جائے. اللہ دے خوف تو رون دی بڑی فضیلت ہے. میں عرض کرنا کہ بڑی اچھی بات ہے. ایتھے اگر آ جائے رونا تے سعادت ہے، لیکن دوجیاں بھی سعادتاں نہیں، اودے بھی توجہ کرو. اللہ تعالیٰ دے خوف تو ندامت اچ نکلیا ہوئے ایک آنسو، او دی فضیلت بھی تے قرآن و حدیث اچ بیان ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندیاں دی یہ شان بیان کیتی تے اگلی آیت جڑی میں خطبے چ پڑھی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. اللہ فرماندا انہاں چنگیاں بندیاں تو پیچھے انج دے بندے اسی بھیجے، انج دے بندے آئے اضاعوا الصلاۃ جڑے نمازاں ضائع کر دے، واتبعوا الشہوات تے خواہشات دی پیروی کر دے. اے اللہ تعالیٰ دے پیارے کلام دے اندر موجود ہے کہ اچھے بندے اور اس تو بعد برے بندے آئے جڑے نمازاں ضائع کر دیں اور خواہشات دی پیروی. مطلب ہے ایک ساڈی اگر ساڈا تے ٹارگٹ ہے بھی اسی قرآن اور حدیث تے اسلام تے عمل کرنا ہے، موڑے وے کہ صحیح منائی تو جڑی بات لب گئی ہے دل اور بھی یہ بندہ دل نو موڑ لوے، میں یہی کرنا اسلام چاہتا. لیکن ساڈے کول ایسا نہیں ہو رہا. مثلاً ساڈے کول بندے ہوندے نے طلاق دے کے تے مسئلہ پوچھن ہوندے نے، وہ کی آندے نے؟ وہ آندے نے کوئی صورت کڈو وچوں. جے تے اسلام دی گل ہے تے بھائی تو پہلے ہی پوچھنا بھی میں طلاق دینی اسلام دا کی طریقہ ہے. جے دے لیا تے مڑ اسلام دی جڑی تلوار ہے ان دا وار جھل. بندے آندے نے صرف اسی پوچھ لویے، اگوں تکلیف نہ ہوئے، اپنی خواہشات دی پیروی ہوئے، نماز ضائع ہوئے. تو اے دی تفسیر دی اندر صحابہ کرام دے بیان نے کہ جڑی یہ یزیدیت ہے نا جڑی اسی چھڑنی ہے، وہ دے بارے فرمایا کہ یزید اچھے بڑیاں چیزاں سے اقبال الشہوات خواہشات دی پیروی کردہ سی، وعداء الصلاۃ تے نماز چھوڑ دا سی. اور اے ہن بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہنا ہے. اس دے بارے میں مسلم شریف دے اندروں ایک حدیث پاک پڑھ دینا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب. حدیث پاک میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی پہلے اللہ دے انبیاء میرے تو پہلے تشریف لے آئے نے، فرمایا انہاں دی امت وچوں انہاں دے مددگار ہوندے سی، انہاں دے ایسے اصحاب ہوندے سی. کیسے اصحاب؟ یاخذون بسنتی و یقتدون بامری، جڑے حضور دی جڑے ہر نبی دی سنت نو پک کر دے، سنت تے عمل کر دے آئے. و یقتدون بامری
اور جو اللہ دا نبی حکم دیندہ اندے تے کھلو جاندے. میرے حضور فرماندے نے پہلیاں امتاں دے اندر جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے اللہ نے ہر نبی نو ایسے اصحاب عطا فرمائے نے, ایسے مددگار عطا فرمائے نے جڑے بے عینے ہی انہاں دی تعلیمات تے عمل کردے نے. میرے آقا نے فرمایا پھر کی ہوندا سی؟ پھر فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. میرے آقا نے فرمایا پھر انہاں تو بعد ایک قوم ہوندی سی, یعنی اللہ دے نبی جدو تشریف لے ہوندے آئے جیڑی جماعت اپنے اصحاب دیو تیار کر دیا ہے وہ انج دے انہاں دے شاگرد ہوندے آئے کہ بالکل انہاں دی تعلیمات تے عمل کر دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر ایسی قوم ہوندی سی کہ جیڑی انہاں تو بعد ہوندی سی یقولون ما لا یفعلون. انہاں پہلی کمزوری کی ہوندی سی کہ وہ جیڑا کام کردے نہ ہے ان دی لوگاں نو دس دیا ہے, جیڑا کام آپ نہیں کردے چنگا کام میں لوگاں نو دی تلقین کر دے. اے بھی نوٹ کر لو, ساڈے کول باڑے بندے نے وہ کسے دی بستی کرن واسطے نا انہوں مذہبی ٹچ پاندے نے وچ, وہ تو انج کر رہا تو بندہ آکھے نا بھی یار تو نہیں کردا, وہ آندا میں گل تے اچھی پیا کرنا, میں باویں میں کام نہیں کردا میں گل تے اچھی دسی گے نا. اللہ فرماندا ہے انج دی اچھی گل اللہ نو پسند نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون. کسے مقام تے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمایا کہ اللہ دے ہاں بڑی بری بات ہے, بڑا گناہ ہے کہ او کام جڑا تسی آپ نہیں کرتے لوگاں نو آندے ہو. تو حضور نے فرمایا پہلیاں امتاں چینج ہوندا رہیا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, تے او کم بھج بھج کے کر دیا جدے انہاں نو حکم نہ دیتا جاندا. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نال ہی دس دیتا اشارۃ النص دے اندر کہ میری امت دے اندر بھی ایسا ہوئے گا. اے کربلا جڑی باقی ہوئی اور کربلا دے جڑے اسباق اسی یاد رکھنے. میرے آقا فرماندے نے پہلیاں امتاں وچ بھی جدوں اللہ دے نبی آئے تے پھر کی ہویا, ایسے بندے وہ ایسے اصحاب حواری انہاں دے مددگار سی جڑے جو اللہ دے نبی دی منشا سی او دے مطابق چل دے سی. تے فرمایا پھر کی ہویا, انہاں تو بعد بندے آئے جڑے او گلاں کردے آئے لوگاں نو دس دیا جڑے آپ نہ کردے, اور اس تو بعد انہاں دا جرم سی جدا حکم نہ او کم کردے آئے جو اللہ حکم دیتے آئے انہاں تو بچ دے آئے, انہاں تو دور جان دے آئے. تو حضرات گرامی قدر اے دے وچ ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دے ہر نبی نو جڑے صحابی نے او بڑی شان والے سن. حضور فرماندے نے ہر نبی دے صحابی کچھ ایسے صحابہ سن, ایسے حواری سن, صحابہ ایسے سن کہ جنہاں نو بڑی شان ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اشارۃ النص سے دس دیئے کہ میری امت وچ بھی انجی ہوے گا. حضور نے فرمایا میری امت وچ بھی انجی ہوے گا. اشارۃ النص اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اگلی حدیث تے لفظ اس بات نو پروموٹ کر دیں کہ میری امت وچ بھی انجی ہوے گا. مطلب کی یہ نبی پاک سرکار دے علم تو صدقے جائیے, آپ نے اپنے صحابہ دے کردار نو بھی واضح فرما دیتا ہے اور یزید اور اس جیسے لوگاں نو بے نقاب بھی فرما دیتا ہے. تو حدیث دے پہلے جملے پہلا جڑا سبق ملدا ہے سانو او دے تے اسی کہنے آ کہ لوگو اے حدیث بھی پئی دس دیئے جویں ہر نبی دے صحابہ شان والے سی, انہیں سارے نبیاں دے صحابہ وچوں نبی پاک دے صحابی شان والے نے. تائیں تے اسی آنیا صحابے محمد کے ہم چاہنے والے ہیں, اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے. کوئی مجبوری نہیں پڑھنے دی لیکن عقیدہ ضروری ہے وہ ہونا چاہیے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں, ہم اصل حسینی ہیں,
حسنین ہمارے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اصل حسینی۔ اتھے ہی نا میرے کو ایک بندہ آ گیا اپنے شیعہ کچھ ساتھیاں نو، انہوں نے لے کے آ گیا تو مینوں آندا جی یہ انج آندے نے، میں کہا جی تسی کی آندے ہو، فیصلہ کریے ایک گل تے آندے جی کرو، میں کہا بھی یہ دسو بھی امام علی مقام دین بچایا ہے یا کوئی نہ، ہو سکا جی دین بچایا ہی امام علی مقام ہے، تو میں کہا تو پہلا اعتراض کندے تے کرنا ہے، جنے میں حضرت ابو بکر صدیق تے کرنا، انہاں انج کیتا انج ہویا، میں کہا بھی اذان نماز کس لئے بدلی ہے جے تیرے مطابق، آندہ پہ بھی وہ تو پہلے ہی بدل گئی ہے، حضرت عمر نے انج کیتا، مڑ جڑے انہوں نے اعتراض نے، میں کہا بھی 11 ہجری دے اندر یعنی 10 ہجری تو بعد نبی پاک دا وصال مبارک ہویا ہے، 61 ہجری دے اندر کربلا ہوئی ہے، درمیان 50 سال نے، تے 50 سالاں وچ بھی پہلے 25 سال خلفائے ثلاثہ دے نے، 5 سال حضرت سیدنا مولا علی پاک تے امام حسن پاک دے نے، پچھلے 20 سال مڑ حضرت سیدنا امیر معاویہ دے نے، میں کہ انہیں 10 بے انہا 50 سالاں وچ مڑ دین کوئی باقی آ نہ جدے تبدیلی ہون لگی ہے، صحیح سلامت آ جدے تبدیلی ہون لگی ہے تے امام بچایا ہے، میں کہا دڑا مل ہے، دوانوی پہ دسنا بھی خدا ان دی گل کرے، درایت اللہ نے جڑی عقل سلیم دتی ہو دے نال فیصلہ کرے بندہ، بے جیت دین اچ پہلے ہی تعریف ہو گئی آئی، مڑ امام پاک نے کربلا اچ بچایا کی جے بندہ اور ساری امت مندی ہے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، دین بچایا ہے، ایدہ مطلب ہے وے کہ پہلے جدوں تک آپ جنگ نہیں کیتی دین سلامتا، جتھے سن لگی ہے میرا امام پاسباں بن کے دین دا کربلا آگیا، اے گل جڑی ہے نا ایک اے بھی سارے صحابہ نو انج پاک کر دین دی اعتراضات تو جویں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پاک رکھیا ہویا ہے، لہذا اسے ایک بات تو ہی تسی نتیجہ اخذ کر سکتے ہو اور عقیدہ ہی ہونا چاہیے ہے صحابے محمد کے ہم چاہنے، تسی سوچو کہ کچھ بندے بھی کربلا دے موضوع چندہ کی موضوع ہے، اسی آنے جی یہ انتہائی عام موضوع ہے کیونکہ بندے کربلا دا نام لے کے ہی صحابہ تیٹ کر دیں، ایک انہاں دا خطیب ہے اپنے آپ سید کہلواندہ ہے، شہنشاہ دا نام ہے، اس نے نا امام علی مقام دا ایک قاتل سنان بن انس نخی کوفی ہے، سنان بن انس او دا نام لے کے نا تے اس اپنے بندیاں دسیا بھی اے حضرت انس بن مالک حضور دے اس خادم دا بیٹا سی، نعوذ باللہ، میں پہ دسنا انہاں کربلا بیان نہیں کرنی ہوندی، کربلا دے وچو اگاں بار کرنا، ہونو بندہ ہے ہی کوفے دے رہن والا، ان دا کوئی صحابی رسول نال تعلق نہیں، بس نہ آیا نا انس، اس اپنے بندے انداز دیتا ہے بھی حضرت انس بن مالک دا بیٹا سی، نعوذ باللہ، ایویں عمر بن سعد نام ہے، ان عمر آندے انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے مصائب آل محمد بیان کر کے تے اگو انہوں دے وڈیانوں وہ کردے نے غلط بیانی اور بد کلامی، اس واسطے اسی آنے ہاں کہ کربلا دا موضوع اور میرے امام دا پیڑے خروج نہ کرنا، کربلا چاہ کے ڈیرے لانا اس بات دی علامت ہے، میرے امام نے مور لائی کہ جدوں تک صحابہ کرام دی حکومت رہی ہے اسی بالکل مطمئن رہے ہیں، اور جدوں اس نے فراڈ کیتا ہے، اس نے سن لائیے دین تے، حسین ابن علی اپنے بچے قربان کر کے دین بچا لیا، تائیں تے میں آنا صحابے محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں،
حسنین حسن تے حسین دونوں نو آدھے نے ہم اصل حسینی ہیں حسنین. حضرات گرامی قدر علامہ محمد اقبال ہنو مولوی صاحب نہیں بلکہ کئی مولوی انہوں تے فتوے بھی لاندے نے. آپ نے ایک نتیجہ کڈیا مفکر پاکستان فلسفی نے آپ فرماندے نے کہ علامہ نے گل دی بڑی ونڈ کی تھی. حضرت امام علی مقام دی بات کردے ہویا آپ نے دنیا نو دسیا لوگوں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آید پدید. ہر وقت یزیدیت اور حسینیت ہوندی ہے. فرمایا جی میں فرعون باطل دا نمائندہ سی میرا امام حق دا لمبردار حضرت موسیٰ اور میرے امام حق دے لمبردار حضرت جڑا یزید سی لئین وہ باطل دا لمبردار سی. آپ فرماندے نے لوگوں زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است. جڑا ہون زندہ ہے نا حق کیویں زندہ ہے پہچان جڑی باقی ہے اے امام علی مقام دی وجہ تو باقی ہے. جے بندہ مننے نا پہلے گڑبڑ تے موڑ اے گل ہی غلط بن دی. لہذا علامہ اقبال نے خاص طور تے واضح کیتا آپ فرماندے نے چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را جام حریت را زہر اندر جام ری. اقبال فرماتے ہیں چوں خلافت جب خلافت نے یعنی جدوں بادشاہاں نے قرآن نہ رشتہ توڑیا ہے اور آزادی دے جام وچ زہر گھولیے تو فرمایا میرے امام ایک گھنا گھور گھٹا دی طرح آئے نے اور انج دی رحمت دا بدل وسایا ہے کہ دنیا نو حق دس دیتا باطل دی تمیز کروا دیتی. اور آپ فرماتے ہیں جے سمجھو نا کہ قیامت تک میرے امام نے حق دا نشان بلند کر دیتا ہے باطل دی جڑ وڈ دیتی. یعنی ہن کوئی لبنا چاہے تے باطل لب جاندا جڑ وڈ دیتی ہے. آپ فرماندے نے تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے او چمن ایجاد کر. فرمایا انہاں جڑ وڈ دتی باطل دی انہاں دے خون دی جڑی رنگینی ہے نا اس نے گلستان کھلا دیتا ہے کہ سمجھنا ہوئے تو دنیا والے ہو طریقہ دونوں پتہ چل گیا ہے. تو حضرات گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بیان فرما دیتا کہ لوگوں پہلیاں امتاں چوی نبی دے نال جڑے انبیاء دے نال سی اچھے سن یا خضون بسنتی ہی انہاں دی سنت نو پکڑ دے سی وَيَقْتَدُونَ بِعَمْرِ ہی انہاں دے آنکھیں لگ دے سی بعد بندے خراب ہوندے سی. میرے آقا فرمایا میری قوم وچ بھی انج ہونا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے کہ نبی پاک دی ہجرت تو 60 سال بعد اے جڑی آیت سورہ مریم دی میں پڑھی ہے نا کہ انہاں تو بعد ایسے بندے ہون گے انہاں تو بعد یعنی صحابہ صحیح سن انہاں تو بعد ایسے بندے ہون گے ادا الصلاۃ جڑے نماز ضائع کرن گے نمازاں دی قدر نہیں کرن گے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ تے اپنی خواہشات دی پیروی کرن گے. حضرت ابو سعید خدری فرماندے کہ اے 60 سال حضور دی ہجرت تو اے دے مصداق نہیں اس تو بعد انج دے بندے ہونے نے جنہ اے کم کرنے نے. تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہد بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہد بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل.
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے بندے صحیح نے گارنٹی دیتی تے فرمایا پہلے نبیاں دی امتاں وچ وی انج ہوندا رہا، مڑ بندے خراب ہونے تے آقا فرماندے نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس ایسے لوگاں نو روکیا جہاد کیتا انہاں دے خلاف اپنی ہاتھ نال فہو مؤمن، او ایمان دے سب تو اعلیٰ درجے تے۔ میرے آقا فرماندے نے ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، تے جنہ ایسے بندیاں نو زبان نہ روکیا وہ بھی مومن نے، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، تے جس دل وچ انہاں نو روکیا انہاں نو برا جانیا وہ بھی مومن ہے۔ تے حضور فرماندے نے اگر دلوں بھی لے جانا پتہ ہی نہ ہوئے کی پیا ہوندا، بندہ کہ سارے ہی صحیح نے، تے حضور فرماندے نے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا رائی دے دانے برابر بھی اس تو ہٹ کے ایمان کوئی نہیں۔ روکنا ظالم نو، گناہگار نو، انہوں سمجھانا چاہے زبان نال ہوئے، اگر ہاتھ نال روکے تے اعلیٰ درجہ، اگر زبان نال روکے تے اس تو کم درجہ، لیکن ضعیف ترین درجہ اے وے کہ دل وچ برا جانے، اگر دل وچ بھی او دے بارے غصہ نہیں کردا، برا نہیں سمجھدا، تے حضور فرماندے نے دے دل وچ ایمان رائی دے دانے برابر بھی نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کل جڑی برائی سب تو زیادہ سر چڑھ کے بول رہی ہے نا، وہ اے وے کہ برائی ویکھ کے سانو ہوندے تو نفرت ہی کوئی نہیں ہوئی، سانو برائی دا پہلے نمبر تے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، کیونکہ اسی اتلیاں بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا جڑیاں گھر بیٹھیاں انہوں پھڑدا ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھتے اسی۔ قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والیو جڑے کافر نے انہوں نے اپنا دوست نہ بنایا۔ میں مثال دے رہا کہ اسی برائی نو سمجھتے ہی نہیں، برائی پہلی صورت ہے سانو پتہ ہی نہیں ہوندا، دوجی صورت ہے اسی انہوں کوئی اہمیت ہی نہیں دیندے۔ اللہ فرماندا ہے کافراں نو دوست نہ بنایا جائے۔ تے اسی آج کل بندے جیڑا کوئی اردو لے آوے نا بی بی کافراں لوں گا اردے کوئی بیلی بنا لوے تو ان سمجھے نے اندھی تے بڑی وہی لکی ہوئے بندہ تے ان تے انج ہو گیا، دیکھو نا ہے برائی۔ اللہ فرماندا ہے کہ مشرکاں نال نکاح نہیں ہوندا، تے ہندو لڑکیاں لے آ کے بندے خوش ہوندے، وہ بڑی گل ہے جی پاکستان دا نمبر آ گیا ہے، اساں بدلہ لے لیا انج کر لیا۔ خدا را برائی نو برائی تے سمجھو، اگلے کام تے بعد اچنے کیوں؟ جدوں برائی نو برائی سمجھنا ہے اساں نا ہی چینج کر دیتے ہیں۔ اب پرانے زمانے دے کنجر نو ہن ماڈل آندے نے، پرسنالٹی آگ چڑھتے ہیں، اگے انہوں نے انجی آندے نچن گان والے نے ناچے آئے پرانے دور تو لفظ ہی ایسا حقیرا نفرت آندی آئی، ہن ڈانسر تے پتہ نہیں کی ہے جی فلاں۔ تو خدا را برائی نو برائی سمجھو، میرے آقا دا فتوہ ہے اگر بندہ برائی نو برائی نہ سمجھے، یعنی دلوں بھی تکلیف انہوں نہ ہوئے کہ وہ بندہ ایماندار نہیں۔ ہاں جی اگر طاقت ہے تو انہوں زبان نال سمجھاؤ، جڑا نہیں مذاق نہیں، انہوں سمجھان دی کوشش کرو۔ اور فرمایا اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ اعلیٰ ایمان ہے کہ تو ہاتھ دے نال انہوں روک لمیں۔ حضرات گرامی قدر آؤ کربلا دے میدان والجلا جھلکی مارو تو پتہ چلیا کہ پہلے خلافت قرآن دے مطابق قرآن اچ رد و بدل نہیں، دین اچ رد و بدل نہیں ہویا، تے میرے امام پر سکون زندگی گزار رہے نے، دین دی تبلیغ کر رہے نے، اور جڑی منکرات نے چھوٹے پیمانے تے انہاں دی تبلیغ کر دے رہے۔ جیویں ہی ایک حکمران نے دین دیاں حداں نو پامال کرنا چاہیا کہ میرے امام کربلا آ گئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ حضور فرمایا افضل درجہ اے وے وجاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جڑے امام دی ذمہ داری سی، جڑے سب تو اعلیٰ ایمان والے سی، اس وقت آپ آ گئے اور آپ نے ان دے نال جہاد کیتا
اور جہاد کر کے کائنات نو اے بھی دس گئے بھی یہ غلط ہے اور نال اپنا بھی دس گئے لوگو اسی او ہاں جنہاں نو اللہ نے سب تو اعلی ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایک ہوندا خاندان آلہ وہ بندے دی اپنی نہیں ہوندی او دے کوئی محنت وہ اللہ دی چاہت ہے جنوں دے دے وے اس تو اگلی ذمہ داری یہ وے کہ جے بندے نہ جڑا کم ہے نا او دستا ہے بندہ کی ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں تک کے آئے کہ ایک بندہ دین دیاں سرحداں نو پامال کر رہا ہے او نقص کی سی اس کیڑا کام کیتا جس تو امام نے جدوں بنیا ہے نا آکھیا بھی ان دی ولی ہے دی بیعت لو تے آپ نے فرمایا نہیں لینی ان دی وجہ کی سی اے ڈھوڈو ان دی وجہ اے سی ادا الصلاۃ وہ نماز ضائع کردا نماز ضائع کرن دا کی مطلب ہے ایک ہوندا ہے پڑھنا ہی نہ جویں ساڈے معاشرے چ اج کل چیز کتنی بڑھ گئی دو ترائے صفحہ بن جان نا تے بندے بڑے راضی ہوندے حالانکہ 1% بھی نہیں بندے باڑے بے نماز نے اور نماز چھڑنا ایڈا وڈا گناہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے حسینیاں نال میں گل پہ کرنا دین جیڑا بچایا ہے وہ دین بھی تو سانو پتہ ہوئے نا صرف انہا اسی سنیدہ بیان کریدہ ہے دین بچایا ہے وہ دین کی ہے وہ پہ دسنا۔ میرے امام پاک آپ نے بیعت نہیں کیتی ان منے ہی نہیں حالانکہ دنیا دی لالچ نہیں امام نے منیا نہیں بھی نمازہ نہیں پڑھتا نمازہ چھڑتا ہے اور جڑا نماز چھڑے میرے آقا فرماندے نے بخاری دے اندر حدیث ہے جن دی نماز رہ جائے وہ نہیں سمجھے کہ ان دے گھر دے کچھ مر گئے نے افراد یہ دا مطلب ہے کتنا بندے نو وہ کھیچل ہوندی ہے تو دکھ ہوندا ہے تو ساڈے کول کی ہے محفل سنن والے بھی بندے باہلے آوندے نے انہوں آکھیے پڑھ دے رہے وہ سلام یا حسین تے ساری رات بھی پڑھ دے رہا آکھیے نا حسینیت زندہ باد بالکل مار دینے یزیدیت مردہ باد تے ایتھے آئے بھی نماز نہیں پڑھتے جلسیاں دے اندر آئے ہوندے تے نماز دے ٹائم آکھیے نا انہیں اذان ہونی جماعت تو بعد دعا ہونی تے بندے باہر نکل جاندے بھائی صاحب کینوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ میرے امام حسین نے فرمایا کہ ان دی نہیں گئے نماز ضائع کردا ضائع کرن دا ایک بھی مطلب ہے کہ بندہ ٹائم تے نہ پڑھے بالی لیٹ کر کے پڑھے ضائع کرن دا یہ بھی مطلب ہے کہ جڑا نماز اللہ نال وعدے کیتے نے انہاں دی پابندی نہ کرے یا کوئی چنگا کام کر کے اتو بے ادبی کر کے اپنی نمازاں ضائع کر دیندا ہے۔ حضرات گرامی قدر یزید دے بارے میرے امام نو کی لوڑ پئی ہے جہاد کرن دی کیوں انکار کیتا ہے انکار اس تو کیتا ہے کہ کتب موجود نے کہ جڑا یزید سی وہ شراب بھی پی لیندا ہوندا سی کیونکہ سلطنت بہت وڈی سی تو یہ جا کے اندے شغل سن کتے رکھنے بندر رکھنے جڑے بچے نے نال انہاں نو رکھنا اس بندے نو جدوں یہ تبدیلی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اور حضور فرمایا ہر امت چینج ہونا ہے میں اپنی گل دی تائید قرآن کریم دی آیت اور پھر حدیث پاک دے تحت پڑھی کیوں کہ ساڈے کول مسئلہ ہے کہ پارٹیاں بڑیاں نے کہیں یزید دے حق وچ بھی بول نہیں جی یہ روایت کمزور ہے روایت آیت دے نال مل جائے تے مڑ آیت دی تشریح ہے حضرات گرامی قدر یزید وچ عیب سن تے ساڈے وچ بھی عیب نے وہ رقص کروا لیندا ہوندا سی اور سب تو بڑا عیب چونکہ رب نے بیان کیتا ہے نا تو او دے فرمایا ادا الصلاۃ پہلا نماز چھڑنا ہے وتبع الشہوات ان بعد مفسرین فرماندے نے وجہ کی ہے وجہ اے وے کہ جیڑا نماز چھڑ دیندا ہے اگاں آپے اوندا نفس تکڑا ہو جاندا ہے کیونکہ نماز قرآن فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ نماز تے روک دی ہے بے حیائی تے برے کماں تو اس واسطے بھائی صاحب سکول پڑھاؤ بچیاں نو یا یونیورسٹیاں چ بھیجو نمازی آپ بناؤ انہاں نو اپنے ہتھی بناؤ نماز دا پابند انج بنا دیو کہ نماز چھڈن دا سوال نہ ہوئے تو آپ پہ نفس کنٹرول چوندا جانا بندہ ایک نماز چھڈے
تو نفس اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کئی دن ریاضت کرے تاں جا کے قابو ہوتا ہے. مذاق نہیں ہے دین. دین میرے امام دسیا ہے عمل دا نہ ہے. کربلا چو پہلا سانو سبق ملیا ہے کہ صحیح حکمران کیسا ہوندا ہے, کیونکہ جنہ نال رہے نے فرمایا صحیح نے جڑا غلط آ دس دیتا. اور پھر میرے امام نے کربلا دس دیتا کہ جڑا حکمران او دے غلطیاں کی سی تاکہ اسی بھی بچ گئے. میرے امام نے مڑ دسیا کہ صرف ایک کہہ دینا گھر بہ کے ایک کافی نہیں بلکہ عمل دی دنیا چاونا حسینیت ہے. اور اس تو بعد میرے امام نے دسیا کہ جدو عمل دی دنیا چاہیا ہے تو مڑ بہانے نہ بنائے تو میں کی کر سکتا, میں کی کردہ, بلکہ علی اصغر و علی اکبر قربان کر کے فرمایا جے تسی کوئی کام کرنا ہے اللہ واسطے تے مڑ آخری درجے تے جا کے کر دینا, انہی حسینیت آکھیا جائے. ورنہ تسی کی سمجھ دے ہو, تو دل کی آندہ ایمان کی آندہ ہے کہ میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حکومت ہی طلب سی یا اے مسئلہ سی کہ اے کیوں بڑھیا میں بڑھنا سی؟ نہیں نا, بلکہ اسی سارے اس بات متفق کا اور بڑے بڑے اولیاء پوری امت متفق ہے کہ آپ فرماندے نے وجہ کی ہے کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. ساڈا کی دائے کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں. بھائی یہ شعر پڑھنا بندہ ہے کیونکہ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے خونے, کیونکہ ہستیاں ایسیاں نے جڑیاں دنیا تو بے رغبت رکھن والیاں نے, انہوں دنیا اپنے والے نہیں بلا سکتی, اے دل دنیا داراں بھی چھڑا کے اللہ والے آندا ہے. اس واسطے اسی آنے وہ تاج تو حسین کے قدموں, وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین کے قدموں. آل نبی کا پیار ہے, ایمان کی زندگی, گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغے نبوت. برادران اسلام, علامہ فرماندے نے سلطنت, آپ فرماندے نے مدعائے سلطنت بودے اگر, آپ فرماندے نے اگر امام نو سلطنت دی کوئی چاہی دی ہوندی نا, کوئی جنگ کرنی ہوندی تے پھر انج کربلا سفر نہ کرتے بچے تے بیبیاں نال لے, مڑ جنہ سلطنت لینی ہوئے بادشاہی او تے پوری لشکر لے کے جاندے نے. میرے امام نے تے ونڈ کر دیتی ہے کہ لوگوں سانو غرض نہیں دنیا دے تخت نال, لیکن اے حضور دا فرمان ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہوئے
جیڑا نمازاں ضائع کرے، جیڑا خواہشات کی پیروی کرے، کہ حضور فرمایا من یجاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پہلا مرلہ ہے کہ انہوں ہاتھ نال روکیا جائے، دوجا کیے وبلسانی ہی زبان نال، اور تیسرا ہے دل وچ برا جاننا۔ تو اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے جنہ خروج نہیں کیتا وہ رخصت پہ عمل کردے رہے، دل وچ برا جاننا تے زبان نال کہنا۔ میرے امام نے عظیمت تے عمل کیتا ہے، عظیمت تے رخصت کی ہے، بندے سفر لمبے تے جانا ہے تے روزے دی انہوں رخصت ہے، اگر نہ رکھے بعد وچ رکھن دا ارادہ ہوئے تے اللہ لو رخصت ہے، لیکن اگر مڑ بھی رکھ لوے تے عظیمت ہے۔ میرے امام نو صاحب عظیمت، امام عظیمت آکھیا جاندہ ہے کہ جڑا اعلیٰ درجے دی نیکی ہے امام علی مقام نے وہ کر کے وقا دیتی۔ برادران اسلام، امام علی مقام نے سانو سمجھایا کہ جے حکمران صحیح ہوئے تو تسی او دے نال چلو، حکمران غلط ہوئے تو انہوں روکو۔ ایتھے ان ایک تقریر اے بھی بن سکتی ہے جے میں تھوڑا جا جوش چواں یا میرا ایک اور میتھڈ ہوئے کہ جی حکمرانہ دے خلاف انج کرو، حکمرانہ دے خلاف انج کرو، حکمرانہ دے خلاف صحیح حکمرانہ پوری تقریر بن دی ہے۔ تے انج تسی آج جویں کنجوسی کردے پے ہو نا، اچھا بن کے بیٹھے ہو، تے میں بھی پیاندہ چنگا ہے تہاڈا علاج ہے علماء وہی ہون جڑے بڑا اچھی بولن مڑ دوان دھکے نال بلان، کیوں کہ تسی گھر دی مرغی نو دال برابر ہی سمجھے، کدی بول لوی دے ایدے نال پیار بندا ہے، آکھو سبحان اللہ۔ ہاں مسئلہ غلط ہویا تو میں ذمہ دار ہاں، گل غلط نہیں، گلیں پیا کرنا ماں کہ امام پاک روکیا حکمران، ایتھے ایک اڑان یہ بندی ہے، میں آکھا حکمران انج نے منہ اپنا رتا تواڈے کان لال تو اس تو بعد چلے جائیے، لیکن امام نے ایک اور میسج دیتا ہے، بالکل روکنا چاہیے حکمران نو، پر کدوں روکنا چاہیے جدوں آپ صحیح ہوئیے۔ جی اے گل جس طرف میں لیونا چاہنا بے ساڈی جنگ کوئی نہیں، اسی کیویں جنگ کریے حکمران فلانا صحیح نہیں فلانا صحیح ہے، یہ گلاں تے میں تاں کراں جے اسی آپ صحیح ہوئیے۔ تے میرے امام نے حکمران دے خلاف جہاد کیتا ہے، غلط حکمران دے خلاف جہاد کرنا امام دی سنت ہے، لیکن اس تو پہلے وے اپنا کردار بھی بندے دا انج دا ہوئے کہ کوئی دشمن اہل بیت دا ہوئے یا حسین دا ہوئے انگلی نہ اٹھا سکے، بلکہ جدو امام دنیا تو پردہ فرمایا شہادت پیش کیتی ہے تے یزیدی جڑے فوجی نے امام دی عبادت دی گواہی وہ بھی دین دے رہے، امام دی اخلاق دی انہاں دی صفات عالیہ دی گواہی وہ بھی دین دے نے۔ کدی میرے امام تے کسے نے کوئی اعتراض دنیا دی کتاب نہیں کر دی کہ کسے جگہ تے کوئی دھوکہ فریب کیتا ہوئے، میرے امام نے خروج کیتا ہے، وہ بعد اچ کیتا ہے، پہلے اپنا آپ ثابت کیتا ہے۔ آؤ نا آج ایک ہی شروع کر دے گئے، اسی حسینی بننا ہے، حسینی بنیے، یزیدیت چھوڑیے، تو یزیدیت پہلے اپنے اندروں تلاش کرو، اور میں قرآن دی آیت پڑھیے، پہلی یزیدیت کی ہے کہ جدو بندہ نماز چھڑتا ہے ان دے اندر خباثت آ جانا، نماز پڑھ دیاں بندے دے اتے ایک نور دا حالہ ہوندہ ہے۔ المستدرک للحاکم دے اندر ایسے سورت دی تفسیر دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب والے بھی ہلاک ہو گئے، دودھ والے بھی ہلاک ہو گئے، کتاب والے بھی دودھ والے بھی۔ عرض کیتی سونیا کتاب والے کون ہیں؟ فرمایا اس ہلاک ہون تو مطلب وہ نے جڑے اللہ دا قرآن ہی اس تو پڑھ دینے لوگاں نال جھگڑا کرنا آستے، میں عمل دی پہ کرنا، ایک ہندہ ہے عمل کرنا آستے پڑھنا، ایک ہندہ ہے جھگڑا کرنا آستے۔ حضور فرماندے نے جنہ انج پڑھیا وہ بھی دودھ والے کون نے؟ حضور فرماندے نے دودھ والے وہ نے جڑے نمازاں چھوڑ دے نے اور سود کھاندے نے، بے حیائی کر دے نے، اور آندے نہیں بھی خواب غفلت اندر ہے، دودھ پی کے ستا پہ ہوش کوئی نہیں۔ مراد ایسی
کہ نماز نہ چھوڑی جائے. اور امام علی مقام دا جڑا درس ہے بچپن تو لے کے آخری سجدے تک وہ فوکس کرو نا اگر تو سب تو پیارا نماز دے اتے. سارے ہی پیارے ہیں لیکن نماز تے انج چھنڈ کڈی. بلکہ میرے امام نے یہ درس اپنی اولاد نو کیویں پڑھایا ہے. کربلا والے اج دی رات بڑی تکلیف دے اندر سن, کربلا وچ بیٹھے نے, لیکن مینوں کوئی کتاب لیا کے وکھاؤ بھی انہاں نماز نہ پڑھی ہو. انہیں لاشیں پے نے. اور ایک ایسا دردناک منظر ہے کہ میرے امام وصیت کردے جاندے نے کہ جڑے میرے بھانجے بتیجے گئے نے میں انہوں نے واپس لے آندا ہے. لیکن ایک بندہ اہل بیت دا اس کربلا دے میدان وچ گم ہو گیا. جدوں بھگدڑ مچی اور گھوڑے دوڑے انہاں دے اتے تو انہاں دا وجود واپس نہیں ملیا. ایک کہیں کہ جنہاں دے لاشے گھر پہ نہیں, وہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے, دکھ ہے, غم ہے. انہاں آستے سوگ بھی سی کیونکہ 3 دن ہندہ ہے سوگ. ایک کو ہستی نے جنہاں نو حسن مسنہ کہا جاندہ, امام حسن دے بیٹے نے, امام حسین دے داماد سن. وہ گئے جنگ کرن, زخمی ہوئے تو کدے گر گئے, واپسی نہیں ملے. میرے امام نو جاندے انہاں دی بھی فکر سی کہ حسن مسنہ نو ملے. اور پھر اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ حسن مسنہ مل گئے. زخمی حالت اندر سن. کوفے جدوں گئے تو اتھے کوئی لوگ جنہاں دا تعلق سی انہاں دی والدہ ماجدہ دے نال رشتہ دار, انہاں کہے تو ساڈا دوترا لگدا ہے, لہذا انہاں کوئی جو بھی دینا چٹی شٹی دے کے انہاں نے انہاں نو اتھے رکھ لیا. انہاں دا علاج ہویا حضرت حسن مسنہ دا. اور پھر آپ واپس مدینہ پاک آئے اور آپ نے حیات گزاریے. انہاں نو غازی کربلا بھی کہا جانا ہے. اصل میں جڑی گل کیتی ہے نا شروع وچ خطبے دے آغاز وچ, اگر بندہ اس گل نو چیک کرنے بیٹھ جائے نا بھی اسی کی کر رہے ہیں تو پھر بڑیاں خرابیاں نکلدیاں نے. آج جس سال میرا زیادہ تھانوں مشورہ ہے, منت سمجھ لو, ترلا سمجھ لو کہ وہ نماز پڑھو. اور نماز ضائع نہیں, نماز صحیح طریقے تے پڑھو. صحیح طریقہ کی ہے, بندے نماز چھڈی جاندے نے اور میں نیٹ تے پڑھنا, وہ آندے نہیں نماز قرآن ہے ہی کوئی نہیں, جماعت دا کوئی اذان دا ذکر کوئی نہیں. بندہ دا اذان دا کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا جی قرآن پڑھو کدی تے تانوں ملے. جڑا اللہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اذان دا نہیں تے اور کیندا ہے. جنے جی جماعت دا کوئی نہیں. میں کیا اللہ فرمایا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرن والےاں دے نال رکوع کرو. اے جماعت نہیں تے اور کی ہے؟ ایک پرویزی فرقہ ہے پورا, وہ اندر کوئی نماز ہی نہیں. یہ تو حکومت قائم کرنا ہے تو بس وہ نظام قائم کرو, ہے کوئی نہیں. حالانکہ اللہ کریم نے تے قرآن کریم دے اندر نماز دے وقتاں دا بھی ذکر فرما دیتا ہے. اور پورے 5 وقت موجود ہیں. فجر دا وقت بھی بیان موجود ہے, ظہر دا بھی موجود ہے, صلاۃ الوسطی درمیانی نماز دا بھی موجود ہے, غروب آفتاب دا بھی, رات دے پہلے حصے والا یعنی مغرب والا بھی, صلاۃ العشاء دے لفظ بھی قرآن وچ موجود نے. پوریاں 5 نمازاں دے اوقات موجود نے. لیکن میرے موبائل دے اندر ایسا چیزاں مسلماناں دے ملک کے چاریاں نے, مسلماناں دے بچے انہوں کلک کر رہے ہیں. مطلب کی ہے حسینیت تو دور ہو گئے. حسین نے جو دین دسیا سی اس دین تو دور ہو گئے, چھڑ دیتا. پتہ کرو کشف صاحب کتنے دور نہ ہو جائے, زیادہ لمبا نہ ہو جائے. ختم کرنا ہے تو پھر میں اپنے طریقے نال کری. شاہ صاحب دا پتہ کرو. تو برادران اسلام, میں آج بھی کافی جگہ تے بیان کیتا ہے تو یہی درس دیتا ہے بھی یار وہ بندے کسے نو سمجھایا نا, لطیفہ نہیں تو گل سمجھانا چاہ رہے. انہوں نے آکھیا انج کر کسے غیر مسلم نو تو کلمہ پڑھایا نا تو جنتی ہے. اس یہ گل تے نوٹ کر لئی جا کے ایک سکھ نو پڑھ لیا, اس کہا پڑھ کلمہ میں تین مار دینا ہے. سکھ سمجھیا نہیں چھڑدا, اس کہا پڑھا. وہ یہ گل تے لے کے ٹر گیا کہ میں کسی نو کلمہ پڑھانا ہے, لیکن انہوں یہ
کوئی نہ مت آئی بھی میں آپ بھی سکھی جاواں جلے سکھ آکھیا نہ پڑھا آندا میں وہ تو مینوں آپ بھی نہیں آوندا مطلب کہن دا اے وے ساڈی او گل ہے اسی نے دین بچایا دین 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 دی او دین کی ہے بھائی او کی ہے دین دس مینوں قرآن دے اندر کی فرمایا اللہ نے اس بار او دا پتہ ہی کوئی نہیں دین بچایا ہے بھائی یہ بچیاں دا کھیل نہیں اللہ دا دین ہے اے دی حفاظت کرنا اے ساڈی ذمہ داری ہے اگر تو اے دی حفاظت نہیں کر سکتا کہ کم از کم انہوں بگاڑن والے شامل نہ ہو حضور فرماندے نے جے دلوں بھی نفرت نہ کیتی ہوئی تو ایمان نہیں رہنا ایڈے گندے دل وچ ایمان نہیں رہندا ایمان واسطے ستھرا دل چاہیے برادران اسلام کربلا دا پیغام ہے کہ دین سارے دا سارا اور دین دا وڈا ماخذ اللہ دا قرآن ہے قرآن کریم کی طرف آؤ اور میں یہ بھی بیان کرنا چاہنا کہ قرآن کریم اللہ ہو جویں قرآن دسیا ہے نواں وچ نہ توت کھڑا کرو قرآن کی دسیا ہے قرآن نے دسیا ہے انما یخشى اللہ من دین دی حفاظت کیتی ہے وہ کیڑا کم ہے جڑا دین دا اہم ترین کم ہے ایک ایمان دی حفاظت تے دوجی نماز دی حفاظت بھائی صاحب تھوڑی تشریح کرن لگا نا دین کی ہے یہ اپنے بچیاں نو بھی یاد کراؤ بندے سڑکاں تے ساری رات سارا دن ٹر کے وہ سمجھدے بے اساں امام حسین دی محبت دا حق ادا کیتا ہے انج نہیں ہوندا بھائی صاحب دین دا حق کی ہے دین دے کتنے بنا نے دین دے ستون کتنے نے دین دے ارکان کتنے نے بولیے اے گلاں سمجھاؤ دین انہاں شربت بنا دیتا ہے سانو پیاس ہے مردے پہ ہاں شربت تو بنا کے رکھ گئے تو عقل مندی کی ہے وہ شربت نو آپ پیویے تو جان بچاویے ایمان بچاویے اسی بہ کے آندے پہ بڑا سونا شربت بنا گئے آپ پیاسے ہیں انج نہیں ہونا تو دنیا تے دھوکا دے اپنے آپ نو سمجھا لے گھر والیاں نو ادلے نو گلاں کر لے لیکن اللہ دی بارگاہ چ ایسا نہیں ہونا وہ دلان دے بھید جاندا ہے پتہ ہے انہوں جیڑا مخلص ہے وہ امام دے طریقے تے بھی ہوئے گا تو دین بچایا ہے دین کی ہے 5 ارکان نے پہلے تائے پورے کرنا ادھے توجہ کر بندے ساڈے نے وہ شارٹ ٹائم نال جنت لیندے نے شارٹ ٹائم نال وڈے درجے لیندے نے بس کدی آ گیا رمضان ہے جی کدی نماز پڑھ گیا کدی محفل آ گیا خاص محفل چایا جڑی شب برات دی ہوئی یا 9 محرم دی وچکارلی رات ہوئی رش ہو گیا بندے شارٹ ٹائم میں جنت لینا چاہتے ہیں تے اعلیٰ درجہ بھائی شارٹ ٹائم نال نہیں ملتا اعلیٰ درجہ اوور ٹائم نال ملتا ہے سیانے بندے بیٹھے اوور ٹائم کی ہوندا ہے بھئی جیڑا ڈیوٹی دا ٹائم ہی وہ پورا کر تے مڑ اضافی ٹائم لا تے مڑ درجہ اعلیٰ ملتا ہے اصل کام ارکان اسلام تو بھاج کے تو کیویں جنت جانا ہے پہلا ایمان ہے عقیدہ کی رکھنا امام نے وہ بھی دس دیتا دین کیویں بچایا ہے دوجا نماز ہے امام گئے نے قربان جاواں سفر اچ بھی نمازاں بلکہ میرے پاک نبی دی ایک پیاری سنت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو چونکہ نماز بڑی پسند ہے تے میرے آقا دا طریقہ سی کہ جدوں آپ لمبے سفر تے جاندے سی تے آپ اپنی سواری دے اتے اشارے دے نال اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھ دے راندے سی۔ اے بھی مسئلہ حل ہو گیا، کئی بندے بڑا دڑک دے نے باہر بندیاں نو، او تو سفر تے آیا سنتا نفل نہیں پڑھنے، صرف فرض 2 پڑھنے نے۔ وہ بندے سانو پوچھ دین جی سنتا پڑھ سکنے ہیں؟ ہاں جی حضور دی سنت ہے، جنہ مرضی پڑھو، نفلی تہاڈی عبادت دا ثواب ہے۔ اچھا چلو برادران اسلام، نفلی عبادت دا ثواب بعد وچ، پہلے کیندا ہے اصلی عبادت دا۔ اصلی تے کرو، عقیدہ ایمان پہلا نمبر، دوجا کیندا ہے بولیے سارے بھائی، بولو بولو، نماز۔ تیسرا کی ہے روزہ۔ روزے آندے نے تو بندے بیمار بھی ہوندے نے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے روزے دی پابندی۔ اور میں ویکھیا ہے انہاں بندیاں نو جڑے بچپن تو روزہ رکھنا شروع کردے نے، وہ بڑے میچور بندے ہوندے نے، انہاں نو اللہ تعالیٰ ذہنی اچھے عطا فرما دیندا ہے۔ اس تو بعد زکات مال نو پاک کرنا، اور پنجواں کی ہے حج۔ یعنی اگر بندے کو مال آوے نام ہی اس تے طلب اس اللہ سونے مینوں دے طاقت تے میں تیرے گھر دا حج کرا، اے جے اصل، اس تو اگے جے نفل، اے پورے کر کے اگو علی علی آکھو تاں وی ٹھیک ہے، اگو حسین حسین آکھو تاں وی ٹھیک ہے، اگو تسی 11ویں دی محفل کراؤ تاں وی ٹھیک ہے، ربیع الاول وچ کراؤ تاں وی ٹھیک ہے، اے 10 دن وی نعرے مارو تاں وی ٹھیک ہے، لیکن بھائی پہلے بنیاد تے کر جی ادا الصلاۃ جو قرآن نے بیان کیتا ہے وہ تو کردہ رہے، تو رہا حسینیت نال تعلق نہیں۔ فراڈ، دھوکہ، چوری، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، یہی تو یزیدیت ہے۔ لہذا آئیے یزیدیت چھوڑن دا ارادہ کرو۔ میں ان دس دیتا ہے، بس اختتام کروں گا، دس دیتا ہے بھئی یزیدیت کی ہے۔ میں ایک یزیدیت دسنی جانی ہے تو تسی نعرہ مارنا ہے یزیدیت مرد آباد، نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے۔ ایک بندہ آکھے نا یزیدیت، نعرہ مار مردہ، ہاں ایک کی نعرہ صرف یاد کرانا، شاید اندر جاگ جائے کسی دا۔ آندہ پیام بھی صحابہ کرام دے بارے بغض، اے بھی یزیدیت ہے۔ حسین نال سی لہذا صحابہ دا احترام حسینیت ہے، صحابہ نال بغض یزیدیت ہے۔ ہون ایک نعرہ ہو جائے مردہ، پہلے آکے کرو حسینیت تاکہ حسینیت بھی دے۔ اچھا نماز پڑھنا حسینیت ہے، نماز چھڑنا سستی کرنا یزیدیت ہے۔ زندہ باد مردہ باد۔ اچھا جی جھوٹ بولنا یزیدیت ہے، سچ بولنا حسینیت ہے۔ حسینیت اور میں یزیدیت، میں تھوڑے دوڑے چہرے بھی تاکہ پڑھ لا، میرے مقتدی ہو، میرے پیارے ہو، میں تو دوڑا حساب ہونا ہے بھائی، نندہ سے کوئی نہ تو دوت بھی ہونا ہے، یہ میرے بارے یہ بھی یاد رکھے۔ آندہ پیام جھوٹ بولنا یزیدیت ہے، سچ بولنا حسینیت ہے۔ دستہ پیاں روزہ رکھنا حسینیت ہے، میرے امام روزے تھی حالت اچ گئے نے، اور روزے چھڑنا اے یزیدیت ہے۔ یزیدیت حسینیت، ویری گڈ۔ وعدہ پورا کرنا حسینیت ہے، وعدے خلافی کرنا یزیدیت ہے۔ حسینیت، وعدہ توڑنا یزیدیت، شاباش۔ امانت دے اندر خیانت کرنا یزیدیت ہے، امانت نو پورا لوٹانا حسینیت ہے۔ حسینیت، وعدہ توڑنا یزیدیت۔ فراڈ کرنا، شے غلط ہونا، آپ انہوں غلط کرنا، پتہ ہونا بھی شے نہیں ٹھیک، ان دے اندر فراڈ کرنا، دل دستہ پہ ہوئے، اے یزیدیت ہے۔ ویچ عیب ہوئے حضور دی سنت سمجھ کے دس کے ویچنا، اے حسینیت ہے۔ حسینیت، یزیدیت، اے تھوڑیاں گلنا۔ شراب پینا یزیدیت ہے، جوا کھیڑنا یزیدیت ہے،
فضول کماں چ رہنا یزیدیت ہے، بے پردگی کرنا یزیدیت ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں تے اور یزید تے لعنت ہے۔ جے اسی نہ اے کم کیتے چنگے تے وچے آنا ہے، وہ صف وچ ٹر جانا ہے۔ لہذا میرا بھائی میں عرض یہ کرنا چاہنا، آئیے کربلا نو مذاق نہ بنائیے، سمجھی نہیں کسی نے عظیمت حسین کی، ایک کھیل بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ انج نہ کرو میرے امام دے غلام بن جاؤ، میرے امام دے غلام بن جاؤ، تے جے واقعی غلام بنن دا ارادہ ہے تے آج تجھے کسے بندے دی نماز اندر سستی ہے دور کر دے وے، کوئی جھوٹ بولدا ہے چھوڑ دے وے، وجہ پوچھے کوئی پوچھے وے کی ہویا ہی تے انہوں دسے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ شیر اگے بھی تسی علماء تو سنے آئے، وہ اس تو پڑھے آئے کیونکہ تاکہ اے دے نال اقرار بھی ہو جائے، تو انہوں یاد اگے ہی ہے وے، اور اس دے اتے پتہ چل جائے حسینیت کی ہے، سانو کرنا کی چاہی دا ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی نی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی۔ آئیے حسینیت کی طرف، یزیدیت لعنت کیجئے، حسین والا جاؤ، حسین دا بیڑا کم کیے، حکمران نال جہاد بعد چے، پہلے اپنے نفس نال جہاد ہے، نمازاں دی پابندی ہے، اچھے اعمال نے، اور میرے امام نے درس دیتا ہے حسینی بننے والے پہلے اپنی شخصیت نو ایسا بنا کہ تیرا دشمن بھی ہوئے، عداوت تے رکھ لوے، قتل تک بھی چلا جائے، لیکن تیرے عقیدے تے عمل تے اخلاق دے اندر کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے دی۔ حضرات گرامی قدر، اے جے حسینیت اور میرے آقا حسین دی حسینیت دیکھی گئی ہے کربلا تو بعد، جڑی انہاں سکھائی ہے کہ امام زین العابدین آپ نے قید کیوں کیتا ہے، وجہ کی سی، کیوں قید کیتا ہے، شہید نہیں کیتا، قید کیوں کیتا ہے؟ وجہ ایسی وہ آئے کاغذ قلم لے کے انہاں کیا لکھ دیو بتواڈے خاندان والے بغاوت کیتی ہے صحیح حکومت دے خلاف، تاں اسی انہاں نو قتل کیتا ہے۔ اے وجہ سی تے امام ایک درس دے کے گئے نے بے حق دے نال ہونا، امام زین العابدین نے پہرا دیتا ہے چاہے لاٹھی ٹیک دین، لیکن پھر بھی فرمایا جڑا میرے امام نے حق دا سبق دیتا ہے وہ بالکل مینوں یاد ہے، بھاویں ہاتھ کڑیاں لا لو، بیڑیاں پہنا لو، بھاویں دمشق تو بھی اگے لے جاؤ، ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم۔ آپ نے فرمایا اے ساڈا وعدہ ہے، اللہ دا جو دین ہے وہ دے مطابق ساڈا فیصلہ ہے، ساڈے نال جو بھی ہوندا ہے ہو جائے، بس دین تے حرف نہ آ جائے۔ لہذا میرے امام پاک نے جو کربلا دے اندر سکھایا ہے، جو قربانیاں دتیاں، جو قیدی کروائے نے، وجہ ایسی جو کچھ ہوندا ہے ہون دیو پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی۔ اللہ یا رسول حق چاہیے یا تو انہوں ایک مشورہ دیں ماں، ایک ساڑھے کوئی سنگیت درس سن دیں، ہر جمعرات نو اسی قرآن کریم الحمدللہ پہلی آیت تو لگے ہیں تو لگاتار پڑھ دے جانے ہیں، اسی ان تریجے سپارے چاہاں تے کوشش کیتا کرو آیا کرو، وہ سنو گے تے انشاءاللہ دونوں دا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ وہ چند بندے ہوندے تے بندے نو آندہ ہے بھئی یارے کی دنیا موڑان دیئے مولوی نہیں صحیح، بیٹھے ہاں
آندے پہ آ جاؤ سکھ لو سن لو قرآن سننا تے چاہیے سنو تے صحیح نیرا ٹی وی تے اعتبار نہ کرو اور دنیا دے اندر کوشش کرو اس دین دی آپ یاری کریے انہوں بگاڑنا نہیں کیونکہ میرے امام دا اے بھی تے فیصلہ سی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام آئیے نا میرے امام دے نقش قدم تے چلو تے مڑ پڑیا کرو سلام یا حسین سلام یا حسین چونکہ دعا ہو جانی ہے اختتام کرن لگ گیا میرا دل ہے میرے امام دی بارگاہ کھڑے ہو کے سلام عرض کر لویے اور پڑھو کھڑے ہو کے کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں فاطمہ زہرا کے پیاروں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما اللہ قرآن اچھ بیان فرمایا ہے جڑے جنتی نے وہ فضول گل سن دے ہی نہیں تکلیف دین والی گل سن دے ہی نہیں وہ کی سن دے نے اللہ فرماندا ہے وہ صرف سلام سلام دیاں صداواں سن دے نے تے پھر آؤ نہ پڑھیے کربلا کے جانثاروں اگر پڑھو گے تو میرا وعدہ ہے ایمان تازہ ہو جائے گا سینہ روشن ہو جائے گا کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں اصغر اکبر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں اسی نہ آل محمد نوڑ کچھ دے سکنے نہ ساڑی اوقاتے بس سلامہ دے ہدیے بھیج سکنے میرے دل کے تاجداروں قاسم عباس پہ ہو جان فدا کربلا کے شاہ سواروں پڑھیے کربلا کے شاہ سواروں بے کسی میں بھی حیا باقی رہی سب حسینی پرداداروں کو مل کے سب حسینی پرداداروں کو سلام کربلا کے جانثاروں سب صحابہ پر ہو راضی اے خدا اور خصوصاً چار یاروں جدہ عقیدہ ہاتھ بھی چالے اور خصوصاً چار یاروں کو سلام اور خصوصاً چار یاروں کو سلام مل کے جتنا زور ہے نوجوانہ لا دے سینہ روشن ہوئے گا کربلا کے جانثاروں
اللہ سونے کربلا والیاں دی یاد دے اندر سکھے کی منڈی دے اہلیان نے میرے بھائیاں نے سنیاں نے 10 روزہ اے جڑا مجالس دا اہتمام کیتا ہے محافل دا اہتمام کیتا ہے لکھاں روپیے لائے نے مولا ایک کو تمنا ہے تو راضی ہو جا سادہ سلام کربلا والیاں نو پہنچا دے کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کربلا میں جس کسی نے جان دی ان سبھی ایمانداروں سلام یا حسین 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 میرے مولا آج سادہ سلام سکھے کی منڈی دی طرفوں اے ہدیہ دے طور پہ کربلا دے شاہ سواراں دے حضور پیش ہو جائے جنت دے سرداراں دے حضور پیش ہو جائے تے آقا حسین ایڈے راضی ہون آقا دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دین سونیا اے سکھے کی منڈی والے ساڈے بھی غلام نے تواڈے صحابہ دے بھی غلام نے تواڈے نال بھی پیار کردے نے انہاں دی سادا نو پسند کر لو اور جب قیامت دا منظر ہوے تے آکھیا جے آ جاؤ جڑے مسجد نور دے اندر کھلو کے دل دیاں گہرائیاں تو میرے پیاریاں دے بارے پڑھتے پیسو السلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین 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 السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین